أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمامنا المعصوم: لولا الحجة لصاقت الأرض بأهلها. وجود ذی الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات علیہ فرمائیں. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من اعوانه وانصاره. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما، جو بھی مقبوض ہوں ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے ادا فرما، جو بیمار ہوں مریض ہوں پروردگارہ انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو بے اولاد ہوں انہیں اولاد صالح عطا فرما، ہماری عزاداریوں کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو اور ہمارے اس پرسے کو قبول فرما. پروردگارہ جو اس دنیا سے جا چکی ان کے درجات بلند و بالا فرما، معصومین علیہ السلام کے ساتھ ملحق و محشور فرما. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. عزیزان محترم، گفتگو ہے حجت خدا کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حجت کی اہمیت اور حجت کی ضرورت کے حوالے سے مختلف مقامات پر مختلف الفاظ اور مختلف انداز کے ساتھ بیان فرمایا. میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک اپنی حجت کو تمام نہ کرے تب تک اللہ تبارک و تعالی مؤاخذہ نہیں کرتا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ہم تب تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم اپنی حجت تمام نہ کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے. پہلے اللہ حجت کو تمام کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مؤاخذہ کرتا ہے. یہی کچھ طریقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بھی اپنایا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ حجت تمام ہونے سے پہلے مؤاخذہ نہ کرو، فیصلہ نہ کرو. مثال کے طور پہ حضرت امیر علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، ابن ملجم مرادی ملعون کو اٹھایا. حضرت امیر علیہ السلام جانتے ہیں کہ ابن ملجم وہ ہے جو مجھے قتل کرے گا، لیکن کیونکہ ابھی مرتکب نہیں ہوا، حجت تمام نہیں ہوئی، لہٰذا حضرت امیر علیہ السلام پہلے اسے مار نہیں سکتے. حضرت امیر علیہ السلام سے کہا گیا زندگی میں یا بنا روایت خود ابن ملجم سے، جب مولا نے فرمایا کہ تو میرا قاتل ہے، ابن ملجم نے خود کہا کہ مولا جب میں آپ کا قاتل بنوں گا تو بہتر ہے کہ ابھی آپ مجھے مار دیجئے. مولا نے فرمایا نہیں، ابھی حجت تمام نہیں ہوئی. اسی طرح نسل عباس، یہ جو بنو عباس آپ دیکھتے بنو امیہ کے بعد حضرت امیر علیہ السلام کے سامنے عباس نے کہا کہ اگر میری نسل آپ کے لیے باعث اذیت بنے گی، آپ کی اولاد کے لیے خطرہ ہوگی تو بسم اللہ، آپ اجازت دیجئے میں اس کا گلا کاٹ دیتا ہوں، قصہ یہیں پہ تمام کر دیتا ہوں. لیکن مولا نے فرمایا نہیں، ابھی حجت تمام نہیں ہوئی، ابھی مرتکب نہیں ہوا. تو خلاصہ کلام
یہ ایک مثال تھی کہ جس کے ذریعے میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک حجت تمام نہ کرے تب تک مؤاخذہ نہیں کرتا. اللہ نے اس موضوع کو مختلف انداز سے قرآن مجید میں سمجھایا. خلاصہ ایک مقدمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا چلوں. ایام عزائر حسینی کے درمیان یہ مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا مقصد، ہمارا ہدف اس موضوع کو رکھنے کا یہی ہے کہ ہم حجت خدا سے آشنائی حاصل کر سکیں، حجت خدا سے آشنا ہو سکیں، کیونکہ ہر چیز کا دار و مدار حجت خدا پہ ہے. مثال کے طور پہ نماز کا صحیح و غلط جو بھی ہے معاملہ وہ حجت خدا پہ دار و مدار ہے. آپ کو یہ 3 رکعت نماز کہاں سے ملی؟ حجت خدا سے ملی. 4 رکعت نماز عشاء کہاں سے ملی؟ حجت خدا سے ملی. 2 رکعت نماز فجر آپ کو کہاں سے ملی؟ حجت خدا سے ملی. آپ کہیں کہ جناب والا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے. یہ تو دنیا کا سب سے بےہودہ جملہ تھا کہ جو استعمال کیا گیا، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اکثر میں اس کے ذیل میں یہ جملے عرض کرتا رہتا ہوں. یہی کہنا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہی جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے. میں نے پوچھا جناب والا آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب قرآن ہمارے لیے کافی. کس نے فرمایا؟ حضرت نے فرمایا. میں نے کہا خود قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ حضرت نے فرمایا. میں نے کہا اس کا مطلب آپ بھی مانتے ہو کہ قرآن کے ساتھ ایک حجیت کے قائل ہو. قسمت تمہاری، تم کسی ایسے کو حجت مان رہے ہو جو پوری عمر اس بات کو قبول کرتا رہا کہ مدینے میں سب سے بڑا جاہل میں ہوں. ہم اسے مان رہے جو ممبر پہ بیٹھ کے سینے کو کوٹتا تھا. خدا کے قسم یہ جملے لطف لیجئے. وَأَوْمَأَ إِلَىٰ صَدْرِهِ. حضرت امیر کوفے کے ممبر پہ آتے تھے، اشارہ کرتے تھے کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے. یہ بعض روایتوں میں ہے سینے کو کوٹتے تھے اور کوٹنے کے بعد فرماتے تھے إِنَّهَا هُنَا لَعِلْمًا جَمًّا کہ خدا کی قسم اس کلیجے میں علم بھرا ہوا ہے. منتہا کوفہ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو علی کے علم سے مستفید ہو جائے. پوچھ بھی رہے ہیں تو بےہودے کیسے سوال کر رہے ہیں. سر میں بال کتنے ہیں، کون سے جانور مثال کے طور پہ انڈے دے رہا ہوں، کون سے جانور بچے دے رہے ہیں. میں نے خدا کی قسم کبھی ان باتوں کو بعنوان فضائل نہیں بیان کیا. پتہ کیوں نہیں بیان کیا؟ کیونکہ یہ لوگ جو اس طرح کے سوال لے کے آئے تھے ان کا مقصد مولا کو رسوا کرنا تھا، ذلیل کرنا تھا. وگرنہ ایک انسان جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ جو پوچھنا ہو پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے بیان کر دوں گا، میں جانتا ہوں، اور اس کے سامنے آ کے یہ بچوں والے سوال کر رہے ہو جناب والا کون سے جانور انڈے دے رہے ہو، کون سے جانور بچے. اما دنیا پریشان ہے، مریخ پہ جانے کے راستے تلاش کر رہی ہے. کاش کسی نے علی ابن ابی طالب سے پوچھا ہوتا، علی بتاتے تمہیں راستے، علی راستوں کو جانتے. خلاصہ حجت خدا کی اہمیت ہمارا سب سے بڑا ہدف ہے، کیونکہ ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار حجت خدا کی معرفت، حجت خدا کی شناخت پہ ہے. اگر حجت خدا کو بطریق احسن، جس طرح سے حق ہے حجت خدا کو پہچاننے کا، آپ نے پہچان لیا تو یہ میرا دعویٰ ہے آپ کا عمل سنور جائے گا، آپ کا عمل سدھر جائے گا. میں بعض اوقات کہتا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں مثال کے طور پہ قبلہ صاحب عمل کی بات کیجئے، یہ عقائد کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں جناب جس کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے اس کا وہ عقیدہ اس کا عمل سدھار دیتا ہے. میری باتیں آواز تک پہنچ رہی ہیں؟ عقیدہ انسان کے عمل کو سدھار دیتا ہے. اگر عمل کمزور ہے تو سمجھ جاؤ اس کا عقیدہ کمزور ہے. اگر عمل کمزور ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا عقیدہ کمزور ہے. یہ دعویٰ اگر کوئی کرے کہ جناب عقیدے میں بڑے مضبوط آدمی ہے لیکن عمل میں کمزور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدے میں کمزور ہے. مثال کے طور پہ عمل سدھارتا ہے عقیدہ. فار ایگزامپل آپ اس روڈ پہ گاڑی پارک نہیں کر سکتے. کیوں؟ بیکاز یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے. کیمرے پہ آپ کو عقیدہ ہے، یقین ہے، لہذا عقیدہ کیمرہ آپ کے عمل کو سدھار دے گا. اگر کیمرے پہ عقیدہ ہوگا، ٹریفک پولیس پہ عقیدہ ہوگا کہ ٹریفک پولیس کہیں پہ بھی آ سکتی ہے، ٹکٹ کاٹ سکتی ہے، چالان کر سکتی ہے، اگر اس پر عقیدہ و ایمان ہوگا، اس پہ یقین ہوگا، تو آپ کی یہ جو پارکنگ کا عمل ہے، ڈرائیونگ کا عمل ہے، یہ سدھر جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ جتنا مضبوط انسان کا عقیدہ ہوگا اتنا مضبوط اس کا عمل ہوگا. لہذا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تاکید فرمائی حجت خدا کو پہچانو، اللہ کی حجت کو پہچانو. اللہ کی حجت کو جب تک نہیں پہچانو گے
تو وہ جو واسطہ فیض الہی ہے حجت خدا، اللہ کی مرضی کو کیسے سمجھو گے؟ اللہ کی مرضی کو کیسے سمجھو گے؟ کیسے سمجھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز تم سے مانگی ہے اور اس چیز سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے؟ سمجھنے کا راستہ کیا؟ بسم اللہ، کیا سمجھنے کا راستہ ہے؟ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، آپ کے اوپر الہام آتا ہے، کوئی طریقہ ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی سمجھنے کا کیا طریقہ ہے؟ حجت خدا. حجت خدا کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کن چیزوں سے ہمیں روک رہا ہے، وہ حجت خدا ہمیں سمجھائے گا. لہٰذا جتنا ہو سکے اللہ کی حجت سے اپنے آپ کو متمسک کرو، اپنے آپ کو اللہ کی حجت سے مانوس کرو. آپ چاہیے ماشاءاللہ سے ایام عزا حسینی کی مجالس ہیں، ظاہر سی بات ہے ایام عزا حسینی میں ایک ہدف اور ایک مقصد امام حسین علیہ السلام سے قربت، اہل بیت علیہ السلام سے محبت. یہ مجلسیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے تاکہ امام حسین سے مزید قریب ہوا جا سکے. جناب میرا آپ سے سوال ہے، ہم ماشاءاللہ سے زیارتوں میں ابھی پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں، کل بھی ہم نے پڑھا تھا یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے. جناب الف، جناب بے، جناب تے، بسم اللہ. کیا کامیابی کا راستہ صرف امام حسین کے دور میں تھا؟ اس دور میں کامیابی کا راستہ نہیں ہے؟ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو کامیاب ہو جاتے. اس دور میں کامیابی کا راستہ نہیں ہے؟ بے شک کامیابی کا راستہ ہے. اب تلاش یہ کرنا پڑے گا کہ اصحاب حسینی میں وہ کون سی صفات تھی کہ جن صفات پر ہم رشک کر رہے ہیں اور خواہش کر رہے ہیں کہ اے کاش وہ صفات ہمارے اندر بھی ہوتی، ہم کامیاب ہو جاتے. اصحاب حسینی کی سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ ماشاءاللہ سے بزرگان تشریف فرما. یہ جو میں آپ لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، یہ بھی ایک خطابت کا انداز ہے. بسم اللہ، آپ بتائیے اصحاب حسینی کی سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ کیا آپ نے سنا کسی نے کہا ہو اصحاب حسینی کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ وہ نمازی تھے؟ نمازی ہونا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غلاموں کی ایک بارز صفت ہے. لیکن کیا آپ نے کہیں سنا کہ اصحاب حسینی کی کامیابی کا راز یہ ہے کیونکہ وہ نماز شب کے متقی اور پرہیزگار اور نبی تو نماز شب کے پابند تھے، یا مثال کے طور پہ روزے کے پابند تھے، قرآن کے پابند تھے؟ بے شک یہ ساری چیزیں اصحاب حسینی میں تھی، اصحاب حسینی میں تھی. کامیابی کی وہ خاص علت کہ جس وجہ سے اصحاب حسینی کامیاب ہو گئے وہ کون سی تھی؟ اپنے زمانے کے امام کی معرفت. ایسا ہی ہے نا؟ آپ لوگ ماشاءاللہ سے جب ایسا ماحول ہے تو اس ماحول میں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، مجھے مزہ آئے گا، مسئلہ نہیں. سب سے بڑی کامیابی کیا تھی اصحاب حسینی کی؟ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا اور پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو ٹوٹلی اپنے زمانے کے امام کے سامنے سرنڈر کر دیا. یہی سب سے بڑی صفت تھی نا. اس سے بڑی کیا صفت ہو سکتی؟ ایسا پہچانا کہ حسین چراغ بجھا رہے، یا اللہ جاؤ جسے جانا ہو جاؤ. امام حسین نے صرف بھیجا نہیں. ایک جملہ تاریخ میں عجیب و غریب ہے، خدا یہ قسم بعض اوقات جب پڑھتا ہوں اکیلے میں تو عجیب بدن کی کیفیت ہو جاتی ہے. امام حسین نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں جسے جانا ہو جائے. ڈر رہے ہو، گھبرا رہے ہو، مثال کے طور پہ بینڈرا کے مومنین کیا کہیں گے کہ یہ تو بڑا حسین کرتا تھا، امام حسین کو چھوڑ کے چلا یا فار ایگزامپل مدینے والے کیا کہیں گے، مکے والے کیا کہیں گے. امام حسین نے فرمایا آؤ میرے قریب آؤ، جسے جانا ہو جائے. اگر تم گھبرا رہے ہو لوگوں سے تو میرے اہل بیت میں سے کسی کا ہاتھ پکڑو اور لے کے چلے جاؤ. مدینے والوں کو بتا دینا ہے کہ جناب ہم اولاد بنی ہاشم کو بچا کے لائے. کیا کرم ہے، کیا سخاوت ہے، کیا انسان کی آبرو کا خیال ہے. ایسے تھوڑی نا اصحاب حسینی امام حسین پہ آنکھ بند کر کے قربان ہو گئے. امام حسین کے مقام کو پہچانا. حسین کہہ رہے جاؤ، چراغ جلا رہے تو اصحاب امام حسین کے دامن کو نہیں چھوڑ رہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا تھا، حجت خدا کو پہچانا تھا. حجت خدا کو آپ نے اگر پہچان لیا تو آپ کا عمل سنور جاتا ہے. آپ تاریخ کے ایسے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں کہ آنے والی نسلیں آپ کی طرح بننے کی خواہش کرتی ہیں. سبحان اللہ. حجت خدا کو کما حق ہو پہچانتے. کس طرح سے پہچانا؟ ماشاءاللہ سے زیارت عاشورہ کے قارئین تشریف فرمائے. پریشان ہو زیارت عاشورہ پڑھو، خوش ہو زیارت عاشورہ پڑھو، دنیا کی جو بھی بلا ہو زیارت عاشورہ پڑھو.
قرض نہیں معاف ہو رہا ہے، زیارت عاشورہ پڑھو. سب سے بہترین معالجہ زیارت عاشورہ کی تلاوت ہے. شیعوں کی پہچان ہے زیارت عاشورہ کی تلاوت. زیارت عاشورہ کو اپنے لیے الف با بنا لے، اے بی سی ڈی بنا لے. سوتے ہوئے آنکھ اگر کھلے تو کوئی کہے اے بی سی ڈی سنا تو کیسے سنائیں گے؟ اے بی سی ڈی مثال کے طور پہ. اسی طریقے سے زیارت عاشورہ کا حال ہے. زیارت عاشورہ حفظ ہونی چاہیے. اتنی مرتبہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرو. زیارت عاشورہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. معرفت امامت کے لیے بہترین زیارت ہے زیارت عاشورہ. بہترین زیارت ہے زیارت جامعہ کبیرہ. پڑھیے بسم اللہ. زیارت عاشورہ کے آخر میں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کیا جملے، اگر میں بھولوں تو مجھے یاد دلا دیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمد للہ علی عظیم رضیتی اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. چلیے بسم اللہ. اس دعا کے آخری جملات پہ غور کریں، پھر دیکھیں اصحاب حسین نے اپنے زمانے کی حجت کو کیسے پہچانا، حجت خدا کو کیسے پہچانا. کہتے ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين. اے میرے پروردگارہ، ہمیں امام حسین کے ساتھ ثابت قدم رکھ. ہمیں جس دن ہم قبر میں وارد ہوں، جس دن ہمیں قبر میں اتارا جائے، شفاعت امام حسین نصیب فرما. جیسے ہمیں قبر میں اتارا جائے، یوم الورود، جس دن ہمیں وارد کیا جائے، چاہے قبر میں وارد کیا جائے یا روز محشر وارد کیا جائے، حسین کی شفاعت نصیب فرما. مثال کے طور پہ قبر میں ہمیں اتارا گیا، مٹی ڈالی گئی، قبر کے سرحانے سے نور نمودار ہوا، امام حسین کی زیارت ہو گئی. اے میرے پروردگارہ، جنت ہمیں مل گئی، جنت ہمیں مل گئی، جنت مل گئی. روایات ہے، احادیث ہے، کہتے جب اہل جنت کو جنت میں بھیج دیا جائے گا تو اہل جنت خوش نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے. آواز آئے گی مجھے پتا ہے ان کی جنت کیا ہے، ان کی جنت دیدار آقا ابا عبداللہ حسین ہے، ان کی جنت حسین کا دیدار ہے، ان کی جنت علی کا دیدار ہے، علی کے بغیر جنت ادھوری ہے. پروردگارہ ہمیں اس مقام پہ رکھ جہاں علی ابن ابی طالب ہوں. ہم دعا کرتے ہیں نا پروردگارہ معصومین کے ساتھ محشور فرما، ان کے درجات میں ملحق فرما. دعا کرتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے بسم اللہ. زیارت عاشورہ کے آخری جملے سجدے میں کہتے ہیں پروردگارہ جس دن ہمیں قبر میں وارد کیا جائے، شفاعت حسین نصیب فرما یوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين. ہمیں حسین اور اصحاب حسین کے ساتھ ثابت قدم رکھ. کون اصحاب حسین؟ الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. وہ اصحاب حسین کہ جنہوں نے اپنا خون یا اپنا سب کچھ امام حسین پہ قربان کر دیا. مہجہم کسے کہتے ہیں؟ مہجہ کی جمع ہے، مہج کی جمع ہے مہجہ. مہجہ کسے کہتے ہیں؟ مہجہ کہتے ہیں انسان کے دل کے خون کے آخری قطرے کو. توجہ فرما رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے مہجہ. میں شاید اس معاملے کو ایکسپلین کر سکوں، ڈاکٹر حضرات اگر تشریف فرما ہوں تو وہ زیادہ بہتر اس چیز کو جانتے ہیں. انسان جب مرتا ہے دل میں آپ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک آدمی مر چکا ہے، ایک آدمی مر چکا ہے لیکن ابھی 100% وہ مرا نہیں ہے. اسی لیے سی پی آر وغیرہ جو آج کل سکھایا جاتا ہے کہ کرتے رہو شاید اس کی سانس واپس آ جائے. فوراً انسان نہیں مرتا ہے، وقت لگتا ہے. سبحان اللہ. ظاہری طور پہ انسان آپ کے سامنے مر جاتا ہے لیکن پھر بھی 15 20 25 30 منٹ اس کے اندر جان ہوتی ہے، تھوڑی بہت رمق ہوتی ہے. اور رمق تب تک رہتی ہے جب تک دل میں آخری خون کا قطرہ ہو. سبحان اللہ. مہجہ کسے کہتے ہیں؟ الذین بذلوا مہجہم دون الحسین. مہجہ کہتے ہیں دل کے خون کے آخری قطرے کو. یعنی ہم اصحاب سے کہتے ہیں وہ اصحاب حسینی کہ جنہوں نے دل کے خون کے آخری قطرے تک حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ اصحاب حسینی، انہوں نے اس طرح سے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کی، اس طرح سے انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا. ہمارا فرض ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دور میں کامیاب ہوں تو ہم سب پہ واجب و لازم ہے کہ ہم اپنے زمانے کی حجت کو پہچانیں.
وہ حجت بالغہ یا وہ حجت تامہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان رکھی ہے. اللہ کسی دور کسی زمانے کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھتا. اللہ کی حجت موجود ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف ہے. لطف ہے. کل میں نے بیان کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ضروری ہے, لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حجت کو بھیجے, کیونکہ حجت کا بھیجا جانا ایک لطف ہے, ایک مہربانی ہے. حجت کا بھیجا جانا مہربانی ہے, اور مہربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ واجب ہے. اللہ پہ لطف کرنا واجب ہے. حجت خدا ایک لطف ہے اور لطف اللہ پر واجب ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ حجت کو بھیجنا واجب ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ قاعدہ لطف آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. مثال کے طور پہ ایک استاد اپنے ایک شاگرد کو ایگزام پیپر دیتا ہے. اچھا استاد اس کے لیے معین و مشخص کرتا ہے کہ پورے سال اسے اچھی طرح سے پڑھائے. پھر اس کے بعد جب ایگزام ہال میں بیٹھتا ہے تو ایگزام پیپر کے جو سوالات ہوتے ہیں انہیں ایکسپلین کرواتا ہے, ایکسپلین کرتا ہے, بتاتا ہے کہ ہاں بھائی تھوڑا بہت ہنٹ بھی دینے کی کوشش کرتا ہے. اچھا اور مہربان استاد, تاکہ یہ امتحان پاس کر جائے. یہ امتحان خود لکھے, امتحان لکھنا اور شاگرد کا کام ہے, لیکن استاد مہربانی کیا کرتا ہے, لطف کیا کرتا ہے, اسے اچھا ٹیچر دیتا ہے پورا سال پڑھنے کے لیے. ایگزام ہال میں جب بیٹھتا ہے تو اس کے سوالات کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری مدد جو کر سکتا ہے ایک اچھا استاد کرتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی لطف کرتا ہے بندوں کے اوپر, اور اللہ پہ مہربانی کرنا, لطف کرنا واجب ہے, ضروری ہے. کس طرح سے اللہ تمہارے اوپر لطف کرتا ہے؟ اللہ نے تمہیں عقل دی, اللہ نے تمہیں شعور دیا, اللہ نے تمہارے درمیان قرآن کو نازل کیا, اللہ نے تمہارے درمیان اپنی حجت کو بھیجا تاکہ تم اللہ کی عبادت سے قریب ہوتے چلے جاؤ. یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان حجت کو بھیجا, اور حجت بنا بر قاعدہ لطف اللہ پر ضروری و لازم ہے کہ حجت کو بھیجے. میں زیادہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ حوزوی ابحاث ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ. اسے کل کسی نے کہا قبلہ صاحب آپ صلوات نہیں بھیجواتے, تو 2-3 صلوات کل بھیجوائیے گا. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. خلاصہ حجت کا بھیجنا, کس لیے بھیجنا؟ تاکہ تمہاری ہدایت ہو سکے, تمہیں سدھارا جا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہیں کس لیے بھیجا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انس و جن کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے. اچھا اسی آیت کی تفسیر میں جائیں اگر آپ, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہاں عبادت سے مراد یعبدون سے مراد یعرفون ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ. ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہمیں پہچانے, کیونکہ بغیر اللہ کی شناخت اللہ کی عبادت ممکن نہیں ہے. روایات احادیث ہیں جو انسان اللہ کو نہ پہچانے, اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے اور عبادت کرے, وہ در حقیقت کسی اور کی پرستش کر رہا ہے, کسی اور کی عبادت کر رہا ہے. لہذا ضروری ہے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے مثال کے طور پہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جناب والا کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو, پھر آپ کی نمازوں کا لطف دوبالا ہو جائے گا. یہ اللہ کو کون پہچانوائے گا؟ یہ کس کا کام ہے پہچانوانا؟ کس کا کام ہے تذکر دینا؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ اللہ کو پہچانوانا مطلب اللہ محتاج ہے اپنی پہچان کا. اس کو تھوڑی سی دقت کے ساتھ سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اسی طریقے سے ائمہ کو اسی طریقے سے اوصیاء کو بھیجا کس لیے؟ تذکر کے لیے. 2 طرح کا سوتا ہوا انسان ہوتا ہے, ایک وہ کہ جس کی روح بدن سے نکل جائے اسے بھی سونے میں کاؤنٹ کیا جائے گا, ایک وہ جو مثال کے طور پہ رات کے 11 بجے بستر پہ گیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے چادر سر پہ ڈالی اور سو گیا. یہ دونوں مردہ ہیں, وہ بھی مردہ ہے یہ بھی مردہ ہے فی الحال. لیکن ان دونوں مردوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں مردوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کہ جس کی روح بدن سے نکل چکی اس کو آپ 2 لاتیں ماریے, 2 گھوسے ماریے, 2 چماٹ لگائیے, وہ اٹھنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ مر چکا ہے. لیکن دوسرا والا جو چادر تان کے سو رہا ہے یہ بھی مردہ ہے.
لیکن اس مردے میں فرق یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اس کے سامنے الارم بجائیں گے، اسے ہلائیں گے یا اسے پکڑ کے اٹھائیں گے، تذکر دیں گے، فوراً اٹھ جائے گا. کہتے ہیں معاشرے میں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فطرت پہ خلق کیا ہے. کون سی فطرت؟ توحید پہ. اللہ نے توحید، خدا شناسی تمہارے اندر رکھی ہے، لیکن اس توحید شناسی کے لیے کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جو تمہیں نیند سے اٹھائے. میں بڑا آسان کر کے، آپ یقین کیجئے یہ حوزے کی باتیں ہیں، علم کلام کی باتیں، بہت آسان کر کے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور میرے خیال سے خطابت میں سب سے ٹف اور سب سے سخت مسئلہ یہ ہوتا ہے کسی وزنی چیز کو ہلکا کر کے پیش کرنا. یہ بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے اور اس ذمہ داری کو میں نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے مجھے بتا رہے ہیں کہ میری باتیں آوازات تک پہنچ رہی ہیں. خلاصہ ائمہ علیہ السلام حجت خدا کا کام کیا؟ حجت خدا کا کام ہے سوتے ہوئے انسان کو جگانا، تذکر دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حجت کو اس لیے بھیجا تاکہ خدا شناسی ہو سکے، اللہ کو پہچانا جا سکے. آپ یہ نمازیں، روزے، حج و زکات جو کچھ ہے یہ کس کی مرہون منت ہے؟ مجھے یاد ایک زمانے میں نے ایک صاحب کے سامنے کہا، بعض اوقات ہوتا ہے، کیوں میں کہہ رہا ہوں عقیدہ امامت پڑھیے، عقیدہ حجت پڑھیے، بچوں کو بتائیے حجت خدا کی اہمیت کیا ہے، حجت خدا کی عظمت کیا ہے. مثال کے طور پہ میں نے کسی صاحب سے کہا کل امام زمانہ تشریف لائیں اور امام زمانہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز 2 رکعت ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اب آج کل ماشاءاللہ سے عقائد کا جہاں اتنا بحران ہو، جہاں عقائد کے عین سے واقفیت نہ ہو، کہنے لگے ہاؤ از اٹ پاسبل کہ امام زمانہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ 2 رکعت. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جب ثابت ہو گیا کہ یہ امام زمانہ ہے، امام زمانہ نے کہا فار ایگزامپل نماز مغرب 2 رکعت ہے، آپ کیا کرو گے؟ کیسے پاسبل ہے 2 رکعت؟ کیسے ممکن ہے 2 رکعت؟ یہ چیزیں ہوئی ہیں. میں کہوں جناب والا انہوں نے ہی ہم سے 3 رکعت کہا، ہم نے 3 پڑھی، یہ 2 کہتے ہیں ہم 2 پڑھیں گے. سمپل سی بات ہے، یہ 2 کہتے ہیں ہم 2 پڑھیں گے. یہی تو عقیدہ امامت ہے، یعنی اپنے آپ کو امام زمانہ کے سامنے سرنڈر کرنا، حجت خدا کے سامنے سرنڈر کرنا. اور معاشرے کی سب سے بڑی خباثت اور سب سے بڑی نجاست یہ رہی ہے کہ ہر دور میں امام زمانہ کے سامنے، امام وقت کے سامنے، حجت وقت کے سامنے لوگوں نے سرنڈر نہیں کیا. امام فرمانے مثال کے طور پہ لوگ کہہ رہے مولا آپ قرآن کے مقابلے میں جا رہے، وہ دیکھو قرآن اللہ کا کلام. مولا کہ جاؤ بسم اللہ، اس کا قلعہ تنگا کر دو، مارو اسے جا کے. مولا قرآن کے خلاف. مولا فرما رہے بے وقوف، جاہل، احمق، یہ کاغذ ہے، کاغذ. قرآن ناطق ادھر کھڑا ہے، یہ وجود قرآن ہے، یہ سراپا قرآن ہے، یہ سراپا قرآن. یعنی امام زمانہ کے ہوتے ہوئے کہ نہیں مولا قرآن میں یہ لکھا ہے، آپ ایسا کیوں فرما رہے؟ ارے یہ مفسر حقیقی قرآن ہے، یہ تمہیں بتائیں گے. انہوں نے ہی تو بتایا کہ قرآن کی کون کون سی آیتیں نازل ہوئی. انہوں نے ہی تو بتایا کہ یہ آیت مثال کے طور پہ یہاں نازل ہوئی، میں سو رہا تھا جبرائیل آئے اور یہ آیت لے کے آئے. کل مکہ میں جب صبح کا سورج نمودار ہوا لوگوں کے سامنے اور آنے کے بعد قرآن کی آیتیں سنائی. سب کچھ انہوں نے ہی تو بتایا. پھر تم حجت خدا پہ سبقت کیسے کر رہے ہو؟ یہ تمہاری جہالت ہے، احمقیت ہے، بے وقوفی ہے، دیوانگی ہے. لہذا ضروری ہے کہ انسان حجت خدا کو پہچانے. جب انسان حجت خدا کو نہیں پہچانتا ہے تو پھر زیغم غربی کو بھی حجت خدا کہنے لگتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. جب آپ حجت خدا کو نہیں پہچانیں گے، آپ کو حجت خدا کی صفات نہیں معلوم ہوں گی، آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ جناب والا حجت خدا کا معصوم ہونا ضروری ہے، معصوم ہونا ضروری ہے. آپ جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کا امتحان لیا، امتحان مکمل ہو گیا تو امتحان کے بعد کیا اللہ نے فرمایا؟ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں لوگوں کے لیے آپ کو امام بنا رہا ہوں. جناب ابراہیم نے سوال کیا، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، ٹھیک ہے مجھے تو امام بنا دیا گیا، میرے بچوں کا کیا حال ہوگا، میری ذریت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہد
یہ عہدہ امامت, یہ عہدہ حجیت ظالم کی قسمت میں نہیں, ظالم کی قسمت میں نہیں. امام ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ معصوم ہو, شرط ہے کہ وہ معصوم ہو. یہی آیت امام کی عصمت پہ سب سے بڑی دلیل ہے. جو ظالم ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. کون ہے ظالم؟ آپ کہیں اور مت جائیے, قرآن پہ ہی رہیے. ظالم کون ہے؟ آپ کہیں چلو بھائی ماشاءاللہ سے مولانا نے اسپیس دے دیا, اب اگر کوئی انسان ظالم نہیں ہے تو اسے بھی امام بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اسپیس نہیں ہے آپ کے لیے, اس کی تفسیر میں جائیے, قرآن کی دوسری آیات کی طرف جائیے. ظالم کہتے کسے؟ ظالم اسے نہیں کہتے مثال کے طور پہ جو آپ کے 2 چماٹ مار دے, آگے 2 تھپڑ مار دے, وہ ظالم ہے. لیکن قرآن کی اصطلاح میں ایک اور معاملہ ہے کہ جسے ظالم کہا جاتا ہے. کسے کہا جاتا ہے ظالم؟ جو گناہ کا مرتکب ہو اسے ظالم کہا گیا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو بھی اللہ کے حدود کو کراس کرے وہ ظالم ہے. یعنی جو بھی گناہ کا مرتکب ہو اس کا شمار ظالمین میں. اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, اپنے نفس پہ ظلم کیا. یہی تو وجہ ہم دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ ظلمت نفسی وتجرعت. یہ جملے ہیں نا دعائے کمال کے, اے میرے پروردگار ہم نے اپنے اوپر اپنے نفس پہ ظلم کیا, یعنی گناہ میں مرتکب ہوئے, گناہ انجام دیے. خلاصہ گنہگار امام نہیں ہو سکتا, حجت خدا نہیں ہو سکتا. اب آپ مجھے بتائیے, حضرت زید, حضرت عمرو, حضرت خالد, حضرت فلاں, حضرت فلاں, آپ سے سوال ہے, مجھے ذرا بتائیے امام زمانہ کے بعد آپ کے درمیان کون ہے معصوم؟ اطفال ائمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. اطفال ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام, حضرت زینب, حضرت ابو الفضل العباس, ان لوگوں کا مقام جدا ہے. ان سے اگر کوئی مقایسہ یا ان کی کوئی دلیل بھی دے دے وہ بیوقوف ہے, وہ بیوقوف ہے. ان کے لیے سند موجود ہے امام معصوم سے, سند موجود ہے. امام معصوم کربلا آ رہے, کربلا آنے کے بعد کہہ رہے ہیں لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات, لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من جہل حقک. امام جعفر صادق سند دے رہے مولا عباس کو, لعنت ہو اس پر جس نے آپ کو قتل کیا, لعنت ہو اس پر جس نے آپ اور فرات کے درمیان فرات اور آپ کے درمیان رکاوٹ بنا, پانی بھرنے نہیں دیا, اس پہ لعنت. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ, لعنت ہو اس پر جو عباس کے مقام کو نہ پہچانتا ہو. سبحان اللہ. میں 2 جگہوں پہ اس طرح کے معاملات دیکھتا ہوں. ایک, من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, جو امام زمانہ کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. جو عباس کو نہ پہچانے اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. مولا عباس کا مقام جدا ہے, جناب زینب علیہ مقام کا مقام جدا. عالم غیر معلمہ ہے. آپ ان کی مثال لے کے مت آ جائیے کہ وہ بھی تو امام نہیں ہے لیکن معصوم ہے, ان کا معاملہ جدا ہے. تائید ہے اہل بیت اطہار کی. اس کے علاوہ ہمارے علماء, فقہا, مراجعین اعظم, یہ ہمارے سر کا تاج ہے, ہمارے سر کا تاج ہے. ان کی جوتی اپنے مثال کے طور پہ آبا کے دامن سے میں صاف کروں گا, یہ ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن خبردار 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 خبردار, حجت خدا کے مقام پہ لانے کو نہ سوچئے گا. جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا کہ پروردگارہ یہ کون ہے, کہ یہ انوار اہل بیت اطہار ہے. روایت ہے, انہی گنہگار آنکھوں سے میں نے روایت پڑھی کہ جناب آدم کے دل و دماغ میں صرف ایک تمنا آئی. کیا تمنا آئی پتہ ہے؟ تمنا کی اے کاش ہمارا بھی مقام ان جیسا ہوتا, ان کی طرح ہوتا. جبرائیل سخت لہجے میں کرے, یا آدم ایاک ان تتمنى مکانہ, کہ خبردار ان کے مقام کی آرزو نہ کرنا. یہ آدم کا حال ہے, ان کے مقام کے بارے میں سوچنا, تمنا نہ کرنا. باقاعدہ لفظ ہے لعذبتک عذابا یستغیث منہ اہل النار, کہ وگرنہ ایسے عذاب میں مبتلا کیے جائے گا جو ان کے مقام کی تمنا کرے کہ اہل جہنم, اہل دوزخ اس سے بھاگیں گے, جو ان کے مقام کی تمنا کرے. جناب ابراہیم جب مقام میں اہل بیت اطہار کی طرف دیکھ رہے ہیں, جناب ابراہیم مسکرا رہے ہیں. پروردگار کیا خوبصورت شخصیات ہے, کیا خوبصورت شخصیات ہے. جناب ابراہیم نے یہ تمنا نہیں کی کہ پروردگارہ مجھے ان جیسا بنا,
دعا کر رہے ہیں اے میرے پروردگار اجعلنی من شیعتہ، ہمیں ان کے شیعوں میں قرار دے، ہمیں ان کے شیعوں میں قرار دے۔ پھر وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تفسیر فرمائی۔ خلاصہ مقام امام ہے، مقام امامت ہے، مقام حجت خدا ہے کہ جس کی کوئی تمنا نہیں کر سکتا، جس کی کوئی آرزو نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کو، اس دنیا کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھا۔ آپ بے فکر رہیے، آپ بے فکر رہیے، اللہ کو پتا ہے کہ حجت خدا کی کتنی اہمیت اور کتنی ضرورت ہے۔ وہ کام آپ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، خود کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ خود اہل ثقیفہ نے کیا تھا، ان کا حال آپ جانتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حجت کا ہونا، اس آیت کریمہ میں دو نکتے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ یعنی امام بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ایک یہ نکتہ ہو گیا۔ دوسرا نکتہ کیا ہے؟ امامت اسے نہیں ملتی جو ظالم و جابر ہو، امامت کے لیے شرط ہے کہ وہ معصوم ہو۔ یہ دونوں شرطیں آپ کے سامنے واضح ہیں، روشن ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام روایت ہے جب اس دنیا سے جا رہے تھے، جب جناب آدم کی وقت وفات قریب آئی، یہ ہاشم بحرانی صاحب نے تفسیر برہان میں روایت نقل کی کہ جناب آدم علیہ السلام آخری لمحات جب اس دنیا سے جا رہے تھے، جناب جبرائیل آئے۔ جبرائیل نے حضرت آدم سے فرمایا اے آدم، وہ اسامی الہی اور وہ اسم اعظم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیے تھے، وہ علوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیے تھے، اب وہ سارے کے سارے علوم اور وہ ساری کی ساری امانتیں جو ایک اللہ کے ولی اور اللہ کی حجت میں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں کسے دے دو؟ اپنے بعد ہونے والے جانشین ہبت اللہ کو، کہ بسم اللہ سپورٹ کر دو، کہ ہم نہیں چاہتے کہ زمین حجت خدا سے خالی رہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے وہ سارے کے ساری چیزیں سپورٹ کر دی۔ اسی طریقے سے روایت ہے مولا کے پاس ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے مولا کیا ہر دور میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے؟ حضرت نے فرمایا ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ کی حجت کا ہونا ضروری ہے، اما ظاہر مشہور او غائب مستور، یا اللہ کی حجت ظاہر ہوگی، مشہور ہوگی، یا اللہ کی حجت غائب ہوگی، پوشیدہ ہوگی۔ امیر المومنین کے زمانے میں اللہ کی حجت کیا تھی؟ ظاہر تھی۔ اس دور میں اللہ کی حجت کیا ہے؟ غائب ہے، پوشیدہ ہے۔ اب دیکھیں سوال ہمارا ہے، راوی نے مولا سے عرض کیا، بعض اوقات میں کہتا ہوں ایسے راویوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا کیجئے، ایسے راویوں کے لیے صلوات پڑھ کے ہدیہ کیا کیجئے۔ یہ جو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ راوی نے سوال کیا، یہ سوال کیا در حقیقت ہماری مشکل آسان کر دی۔ راوی نے سوال کیا کہ مولا جب اللہ کی حجت ظاہر ہوگی، آشکار ہوگی تو معاملہ سالو ہے، معاملہ حل ہے۔ فَكَيْفَ يَنْتَفِعُونَ النَّاسِ بِالْحُجَّةِ الْغَائِبِ الْمَسْطُورِ، جب اللہ کی حجت غائب ہوگی، پوشیدہ ہوگی تو لوگ استفادہ کیسے کریں گے؟ حضرت نے جواب دیا كَمَا يَنْتَفِعُونَ النَّاسِ بِالشَّمْسِ إِذَا سَطَرَهَا السَّحَابُ، کہ غیبت کے زمانے میں جب اللہ کی حجت پوشیدہ ہوگی تو لوگ اس حجت سے اس طرح استفادہ کریں گے جس طرح سورج سے استفادہ کرتے ہیں جب سورج غائب ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جب سورج کے سامنے بادل آ جائیں، سطرح السحاب، بادل سورج کو چھپا لے۔ مثال کے طور پہ دن کے بج رہے 2، ممبئی میں یہ باتیں سمجھانی بڑی آسان ہے ماشاء اللہ سے، یہاں کا ویدر اور یہاں کا جو ہے مثال کے طور پہ موسم آپ حضرات کے سامنے، دن کے 2 بجے آپ باہر نکلیے، دن کے 2 بجے سورج نکلا ہوا ہے، لیکن 3 بجے سورج کے سامنے بادل آ گئے۔ 2 بجے کیا کیفیت تھی اور 3 بجے کیا کیفیت ہے؟ میں معصوم کے روایت، معصوم کے الفاظ کی تشریح کر رہا ہوں۔ دن کے 2 بجے سورج نکلا ہوا ہے، دن کے 3 بجے سورج کے سامنے بادل آ گئے۔ اچھا جناب، جب سورج نکلا تھا تو روشنی پھیلی ہوئی تھی، چمک تھی، دھوپ اور شعاعیں چہرے پہ لگ رہی تھی، اجالے کی کیفیت یہ تھی، لیکن ایک دم سے بادل چھا گیا، کالی گھٹائیں چھانے لگی، بادل بالکل کالا کالا ہو گیا۔ سوال، کیا جب سورج کے سامنے بادل آ گیا تو سورج نے اپنی روشنی تم تک نہیں پہنچائی؟ مولا کے الفاظ کی شرح کر رہا ہوں۔ مولا نے جواب کیا دیا؟ كَمَا يَنْتَفِعُونَ النَّاسِ بِالشَّمْسِ إِذَا سَطَرَهَا السَّحَابُ،
کہ زمانے غیبت میں لوگ اپنے امام زمانہ سے ٹھیک اسی طرح استفادہ کریں گے جس طرح سے سورج سے استفادہ کرتے جب سورج کے سامنے بادل آ جائے. اللہ نے سورج کی مثال کیوں دی؟ دو وجہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب سورج غائب ہوتا ہے, سورج کے سامنے بادل آ جائے تو اتنی روشنی, جتنی روشنی لوگوں کے لیے ضروری ہے اتنی روشنی سورج بادل ہونے کے باوجود پہنچاتا ہے. اسی طرح امام زمانہ اگرچہ پردہ غیب میں ہے لیکن اتنی ہدایت کے جتنی قوم و قبیلے کو ضروری ہے امام زمانہ پہنچاتے ہیں. ایک ہو گیا. دوسرا کہ جب سورج غائب ہوتا ہے, بادل آ جاتے ہیں, تو وہ انسان کے جس کی آنکھیں جو روشنی یا چمک کو محسوس کرتا ہے وہ سورج کے نکلنے کا انتظار کرے گا. وہ کہے گا جناب سورج نکلے تو مثال کے طور پہ دنیا محسوس کریں, لوگوں کو محسوس کریں, چیزوں کو فیل کریں. وہ انتظار کرے گا سورج کے نکلنے کا جس کی آنکھیں ہوں گی. امام نے مثال کیوں دی یہ میں اپنی ذات کی طرف سے بیان کر رہا ہوں. ایک ممکن ہے وجہ یہ بھی ہو کہ وہی سورج کے نکلنے کا انتظار کرے گا جس کی آنکھیں ہو. اسی طریقے سے جب زمانے غیبت میں حضرت حجت پردہ غیب میں ہوں گے تو امام زمانہ کا انتظار وہی کرے گا جس کے دل کی آنکھیں زندہ ہو, جس کا دل مر چکا ہو. اس کے لیے امام کا ہونا نہ ہونا برابر. اب دیکھیں اس معاشرے میں امام زمانہ کے لیے تڑپ کس کے اندر ہے؟ کس کے اندر تڑپ ہے؟ جو مثال کے طور پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائے امام زمانہ کی نیڈ نہیں ہے ماشاءاللہ سے, ایوری تھنگ از اوکے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. اگر آپ نے یہ عقیدہ بنا لیا تو سمجھ جاؤ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہو گیا عقائد کا جنازہ برآمد. اگر آپ نے یہ عقیدہ بنا لیا, آپ امام زمانہ کی نیڈ کو محسوس کریں, آپ امام زمانہ کی ضرورت کو محسوس کریں, آپ روئیں, آپ تڑپیں کہ مولا مجھے آپ کی ضرورت ہے, ضرورت ہے, اس معاشرے کو ضرورت ہے, اس کلچر کو ضرورت ہے. آپ دیکھیں دنیا میں چاروں طرف کتنا فتنہ و فساد ہے, چاروں طرف کتنا ظلم ہے, بربریت ہے. امام زمانہ کی ضرورت ہے, امام زمانہ کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں چاروں طرف کتنے اختلافات ہیں. ایک دوسرے روایات میں ہے کہ آخر الزمان میں لوگ چاہنے والے ایک دوسرے کے منہ پہ تھوکیں گے. کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر تھوکتے ہوئے؟ تھوکنے سے مراد ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آخ تھوک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی کرے. تھوکنے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے, یہ صاحب کافر, یہ صاحب مشرک, یہ صاحب مرتد, یہ صاحب جہنمی, یہ صاحب فلاں مخالف, یہ صاحب ایسے مخالف. یہ فتنے, فتنے, خدا کی قسم فتنے. اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا. کیا ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ محسوس نہیں کرتے کہ امام زمانہ کی ضرورت ہے, امام زمانہ کی نیڈ ہے؟ ہم سارے کے سارے محتاج ہیں امام زمانہ کے لیے. یہی وجہ ہے ہم زیارتوں میں کیا کہتے ہیں, دعائے ندوہ کے جملات دیکھیے, دعائے عہد کے جملات دیکھیے, کیا جملات ہم اپنی زبان پہ دہراتے ہیں. اجدد فی صبیحۃ یومی ھذا وما عشت من ایامی عہدا وعقدا وبیعۃ له فی عنقی. کہتے نہیں یعنی کیا, اے امام زمانہ ہم صبح صبح آپ کی بیعت میں ہیں, اس بیعت کی تجدید کر رہے ہیں. ایک جملہ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, ہم کس کی بیعت میں ہیں؟ امام زمانہ کی. صبح صبح کس کی تجدید بیعت کرتے ہیں؟ امام زمانہ کی. کوئی آ کے آپ سے نہ کہے کہ جناب والا کس کی بیعت میں؟ امام زمانہ کی بیعت میں. یہ الف بائے تشیع, اسے لکھ لیجئے. دعائے عہد پڑھیے, اسی لیے کہا گیا کہ دعائے عہد روز پڑھو, روز پڑھو, تاکہ تمہیں یاد آتا رہے کہ ایک وقت کا امام ہے جو پردہ غیب میں ہے, جو تمہاری بیداری کا انتظار کر رہا ہے, جو تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا ہے. ایک اسی طریقے سے میں جملہ کہتی ہوں, اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ, اے میرے پروردگارا اس چمکتے ہوئے سورج کی زیارت نصیب فرما. ایک مرتبہ امام زمانہ کا دیدار ہو جائے, یہ حجت خدا کے لیے تڑپ ہے, تڑپ ہے. پھر ہم کیا کہتے ہیں, ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. اے میرے پروردگارا اگر امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ہماری موت ہو جائے تو جب مولا تشریف لائے ہمیں ہماری قبروں سے نکال, قبروں سے نکال, اس حال میں کہ ہمارے بدن پہ ہمارا کفن ہو, ہاتھوں میں تلوار ہو, اور مولا کے ساتھ مل کے لڑے, مولا کے ساتھ مل کے قیام کرے. یہ تڑپ ہونی چاہیے, تڑپ ہونی چاہیے. امام زمانہ کے لیے استغاثہ ہونا چاہیے,
امام زمانہ کے لیے ویسی تڑپ ہونی چاہیے جیسی تڑپ بنی اسرائیل میں تھی. جب بنی اسرائیل کو پتا چلا موسیٰ غائب ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو غائب کر دیا, موسیٰ کی غیبت ہو گئی. بنی اسرائیل کو پتا چلا کہ موسیٰ کو اگر بلایا جا سکتا ہے تو وہ تڑپ کے ذریعے, اضطراب کے ذریعے تڑپنا شروع کرو, اللہ کو یہ لگے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے. حدیث ہے, مشہور معروف حدیث ہے کہ جب بھی خدا کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے درمیان سے امام مبین کو اٹھا لیتا ہے, امام مبین کو اٹھا لیتا ہے. خلاصہ بات یہی پہ ختم کرتا ہوں, حجت خدا کی اہمیت اور حجت خدا کی ضرورت. ہم سب کا فرض ہے کہ حجت خدا کو کما حق ہو پہچانے, اس طرح سے پہچانے کہ جس طرح سے کربلا والوں نے حجت خدا کو پہچانا. ایسا پہچانا کہ جس کے بعد ایسا صبر کر کے دکھایا کہ تاریخ کے جو اصبر الصابرین ہیں وہ بھی ان کے صبر پہ نازاں. یہ حجت خدا کی معرفت کی دین ہے. یہ جو جناب زینب علیہ مقام دربار یزید یا دربار ابن زیاد میں کھڑی ہو کے فرما رہی ہیں وما رأیت الا جمیلا, ہم نے کربلا میں جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ حجت خدا کو پہچاننے کا نتیجہ ہے, حجت خدا کی معرفت کا نتیجہ ہے. جب ابن زیاد ملعون نے جناب زینب علیہ مقام کو دیکھا نا, امام حسین کو مار دیا. ابن زیاد کا مقصد یہی ہے نا کہ انہیں جھکا دیں, انہیں جھکا دیں. جب جناب زینب علیہ مقام دربار ابن زیاد میں پہنچی, بار بار ابن زیاد ملعون دیکھ رہا ہے کہ ان کے چہروں پہ شکن نہیں ہے. یہ مثال کے طور پہ اپنی رہائی یا آزادی کی بھیک نہیں مانگ رہے. یہی وجہ ابن زیاد ملعون نے جناب زینب علیہ مقام کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا من هذه المتکبرہ, یہ تکبر میں ڈوبی ہوئی شہزادی کون ہے؟ یہ ہمارے لیے تعریف ہے جناب زینب کی. یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ کربلا کے بعد جس کا سب کچھ کربلا میں اجڑ گیا ہو, وہ اس شان و شوکت کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں بیٹھی ہیں کہ ابن زیاد ملعون کہنے پہ مجبور ہے کہ یہ متکبرہ کون ہے, تکبر میں ڈوبی شہزادی کون ہے. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جلال تھا, جناب زینب سلام اللہ علیہ کی حشمت تھی. جناب زینب کا مرتبہ ہے, جناب زینب کا مرتبہ ہے. کیا مرتبہ سمجھاؤں جناب زینب علیہ مقام کا, کیا لفظ کہوں جناب زینب علیہ مقام کے لیے. میں نے کہا نا, جتنے بھی تاریخ کے بڑے بڑے صبر کرنے والے تھے وہ صبر زینبی پہ ناز کرتے ہیں, ناز. لقد عجبت من صبرک ملائکۃ السماء, اے زینب علیہ مقام آپ کے صبر کی وجہ سے آسمانوں پہ رہنے والے ملائکہ تعجب میں پڑے ہیں. یہ کیسا صبر ہے, یہ کیسی استقامت ہے, کیسی استقامت ہے. آپ کو پتہ ہے اس گھر میں پردے کی کتنی اہمیت ہے, اس گھر میں حجاب کی کتنی اہمیت ہے. کربلا کی ساری مصیبتیں ایک طرف, اہل بیت اطہار علیہ السلام بعد کربلا اگر سب سے زیادہ کسی چیز پہ روئے تو وہ تھا ان کا حجاب, ان کا پردہ. یہ ان کا شام لایا جانا, ان کا کوفہ میں لایا جانا, ان کا دربار ابن زیاد میں لایا جانا یا دربار یزید میں لایا جانا ان کے لیے بڑا سخت تھا. اور یہی وجہ ہے جب جب امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا مولا آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں نازل ہوئیں, تو مولا صرف ایک جملہ فرمایا کرتے تھے, الشام الشام الشام. یہ اس گھر کی عظمت ہے, عظمت ہے. اس گھر میں مثال کے طور پہ یہ بھی ثابت ہو جائے نا کہ جناب زینب کی چادر پہ کسی نے ہاتھ لگایا, خدا کی قسم ساری عمر رونے کے لیے کافی ہے, ساری عمر رونے کے لیے کافی ہے. جناب آیت اللہ جواد تبریزی ایک خطیب مصائب پڑھ رہا تھا, جیسے اس نے کہا فلما دخلت زینب, جیسے جناب زینب علیہ مقام ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی, میں اتنا کہنا تھا. آیت اللہ جواد تبریزی نے کہا رک جا, ٹھہر جا, پہلے اس جملے پہ حق کے گریہ تو ادا ہو جائے. تجھے پتا بھی ہے دربار ابن زیاد یا دربار یزید میں کون داخل ہوئی, کون داخل ہوئی؟ وہ شہزادی داخل ہوئی کہ جس کے بارے میں روایت ہے, کہتے یحییٰ مازنی کہتا ہے میں نے دیکھا علی بن ابی طالب رات میں جناب زینب علیہ مقام کو گھر سے لے کے آتے تھے, ایک طرف حسن ہوتے تھے,
ایک طرف حسین ہوتے تھے، ایک طرف عباس ہوتے تھے، ایک طرف عون محمد ہوتے تھے، ایک طرف جناب علی اکبر، ایک طرف جناب قاسم، یہ سارے کے سارے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے آس پاس ہوتے تھے۔ کہتے روایتوں کے جملے ہیں کہ جب جناب زینب العلیہ مقام کو امیر المؤمنین روضہ رسول کی طرف لے کے جاتے تھے تو عباس آگے آگے جاتے تھے۔ اگر کوئی کہیں پہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو عباس اس سے درخواست کرتے تھے یہاں سے ہٹ جاؤ، میری بہن شہزادی زینب آ رہی ہے۔ یہ مرتبہ ہے ان کا کہ جیسے ہی امیر المومنین روضہ رسول پہ پہنچتے تھے تو زینب سے پہلے خود علی روضہ رسول پہ پہنچ کے چھوٹے چھوٹے سے جو چراغ جل رہے ہوتے تھے ان چراغوں کو بجھا دیتے تھے۔ یحییٰ مازنی کہتا ہے میں علی ابن ابی طالب کے پاس گیا، میں نے کہا علی جان کیا وجہ ہے، کیا علت ہے، آپ روضہ رسول کے پاس چراغوں کو بجھا رہے؟ کہ عجب نہیں، حضرت امیر نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا میری بیٹی زینب کے جسم کا کوئی سایہ دیکھے۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی سایہ زینبی کی طرف نظر ڈالے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب کے سر پہ ضربت لگی، مولا بستر مریضی پہ لیٹے ہوئے، جب جناب زینب علیہ مقام کی آواز سنی، امام حسن نے مصطفیٰ کو بلایا کہ بیٹا حسن جا کے زینب سے کہہ دو آہستہ گریہ کرے، باپ ابھی زندہ ہے، میں نہیں چاہتا زینب کی آواز کسی نامحرم کے کانوں تک پہنچے، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا۔ علی جان آپ کو اپنی بیٹی کی آواز کی اتنی فکر ہے، لیکن ہائے 11 محرم، ارے سر پہ تازیانہ، مولا صرف تازیانہ نہیں، سر سے رضا۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ سب سے بڑا صابر کون تھا پتہ؟ جناب ایوب۔ جناب ایوب کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، لیکن ایوب خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہے، خدا کی بارگاہ میں شکر کرتے رہے۔ اولاد چلی گئی کہ شکر ہے پروردگارہ تیرا، غلات چلے گئے کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے، مختلف مرضوں میں مبتلا ہو گئے کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے۔ آخر میں شیطان نے یہ پھیلا دیا کہ جناب ایوب کی زوجہ کے کسی نے بال دیکھے یا بال دیکھنے کی خواہش کی جا رہی ہے۔ جناب ایوب کے پاس جب یہ خبر پہنچی، جناب ایوب کھڑے کھڑے زمین پہ گر گئے کہ پروردگارہ مجھے سب کچھ منظور ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ کوئی میری زوجہ کے بال دیکھے۔ بس اتنا سننے کے بعد ارے فخر انبیاء سید سجاد یاد آ گئے۔ مولا کیسا صبر تھا، ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ارے کبھی ردائیں چھینی جا رہی ہے، کبھی تعزیے مارے جا رہے ہیں، کبھی بازار سجائے جا رہے ہیں۔ علی کی بیٹی کو دربار میں، ایسے دربار میں جہاں شرابیوں کا ہجوم، ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائهم وتسليما لأمره۔ پروردگار ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں عاجل فرما، ہم سب کو مولا کی آرام صاحب میں شمار فرما، پروردگار جو بھی مقبوض ہوں ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے ادا فرما، پروردگار ہماری آنسوؤں کو والے سیدہ میں جگہ عطا فرما، پروردگار ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کے دلوں میں حجت خدا کی معرفت، حجت خدا کی محبت عطا فرما، پروردگار ہم سب کو توفیق معرفت امام زمان عطا فرما، پروردگار دنیا و دین کے تمام مسائل حل فرما، پروردگار علماء و مراجعین کرام کی حفاظت فرما، پروردگار شیعیان جہان کی حفاظت فرما، پروردگار مسلمانان جہان کی حفاظت فرما، پروردگار دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے پروردگار ان سب کی مدد فرما، پروردگار ظالمین جہان کو نیست و نابود فرما، پروردگار ہم سب کی اول و آخر دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کی آباد و صاحب میں شمار فرما۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم